أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه أحمد. اتفاق से किताब थी, मैं उठाया थी ये हदीस, निशान लगा हुआ तो मैं इसी को सुना दूं. जामे हदीस है.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تم کو یہ لشکر کا امیر بنا کر بھیجیں۔ ابھی اتنی حدیث نہیں ہے، نعم المعروف صاحب اسی وجہ سے میں جا کے ذرا سا اس کو بیان ہی کر دیں۔ حضرت تو بہت پورا رسالہ ہے، سارے نام ہی ہے نعم المعروف۔ یہ حدیث بہت دن پہلے لکھا تھا تو کھولا کون کتاب ہے، یہ تحقیق کے کہتا ہوں مبارک دیکھو اس میں میرے لکھا ہوا ہے نعم المعروف۔ تو میں نے کہا میں نے بھی پورا نہیں دیکھا، اب آپ لوگوں برکت سے پورا ہی پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے اتنی مشہور نعم المعروف سارے نہیں لگے، لیکن ایک فرمانے کا موقع تھا، اس وجہ سے حضور نے فرمایا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجو، پھر تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح سالم لوٹو، یہ بھی چاہتا ہوں، یعنی کہ شہیدی ہو جاؤ، لشکر کا امیر بنا ہوں آؤ۔ اب دیکھیے موقع کی بات ہے، یہ نہیں کہ میں لشکر بنا نہیں ہوا تم شہید ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمانا ہے کہ میں چاہتا ہوں لوٹو۔ شہادت ہے بڑی چیز ہے، لیکن ہمیشہ یہ نہیں کہ جاؤ کٹ مر کے آؤ، نہیں، یہ حضور کی معیاری تعلیم، بنیادی تعلیم، اعتدالی تعلیم۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ بہت سے طالبین بھی ہیں، سنتے ہیں اخیر میں تو بہت بڑے ہی لوگ اساتذہ، بہت جو بھی شری وغیرہ میں ہم لوگ تصور بھی نہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، کتنے کوئی جس مکان میں ہم ٹھہرے تھے ہم نے کہا اچھا ویسی ہوتا ہے نا، کہا یہ مان فاضل ہوتا ہے، ہمارے کتنے مکانات ان کے ایسے سے کئی کروڑ روپے، لیکن وہ صاحب ہر طرح سے کوشش یہی کرتے کہ ہاتھ وہی دھلا دیں، دسترخوان وہی بچھائے، ان کی عورتوں نے کھانا پکایا، ہم لوگ کھلایا، ان کی عورتوں اتنے بڑے کروڑپتی، 4 کروڑ 5 کروڑ کے ایک کمرہ، ارب پتی ہے۔ ہم کو بھائی پتا بھی نہیں تو وہ ابھی آ کر کے سب بیان کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ نعم المعروف صالح، دعا کی تعلیم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نام مال دے لیکن نعم المال ہو، مال کی ضرورت سب کو ہے، مالی کے ذریعے سے پورے کام چل رہا ہے، مال کی ضرورت ہے، مگر ایسے مال کے اللہ تعالیٰ اس مال کو دے تو اس کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق دے، یعنی کہ اور تکبر بڑھ جائے، ایسے ویسے بڑھ جائے، ہر طرح سے یہ جا پھاما جائے، بہت مجھے نہیں معلوم تھا مجھے، وہ بھائی کر کے ابھی بیان کیا اس نے، وہ جو آیا کہا کہ ہمارا وہ معمولی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ اتفاق سے کسی بات پہ کتاب نکالا، میں نے دیکھا تو میرا لکھا ہوا تھا نعم المعروف، تو حضرت سے بہت سن چکا ہے، تو نعم المعروف صالح پورا صالح ہی ہے حضرت، ماشاء اللہ صاحب نعم المعروف۔ حضرت فرماتے تھے کہ مال کے بارے میں علماء نہیں بیان کرتے زیادہ صالح، تاکہ یہ نہ لوگ کہیں کہ مال سے ان کی محبت ہے، کچھ ترغیب دے رہے ہیں، یہ حضرت فرماتے کہا میں تو بیان کروں گا، جسے نماز میں اتری بیان ہے اسے زکات میں اتری بیان ہے، مال ہے، وہ خاص بات یہ ہے کہ علماء خاص طور سے مال کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کرتے، اس بنا پہ لوگ کہیں گے کہ سمجھ آئیے، میں نے خود سنا ہے، کہا نہیں، علماء کو جیسے نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے، حج کے بارے میں بیان کرنا ہے، اسے زکات میں اتری بیان کرنا ہے، وہی فرائض میں سے ہے۔ یہ نہیں سمجھیے زکات کو حج کو ضرور جانتے بھی ہیں،
ہمارے مدرسے کے بغل میں بہت بڑا آدمی ایک تھا، جب شروع میں اپنے لڑکے گئے مدرسے کی مدد کے لیے، کوئی گیا، کوئی گیا، کہا زکات ہی دے دیجیے کچھ. کہا زکات کیا چیز ہوتی ہے؟ کوٹھی بنی ہوئی، یہ بھی ایمان کی زکات، یہ بھی زکات کا خرچ کیا کریں گے مال. زکات کا نام بھی نہیں سنے. زکات کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے محلوں میں رہنے والے، ان کے علماء سے ملنے والے، حضور نہ بیان فرماتے تھے، ہم لوگ مجاتی بیان بھی نہیں کرتے، ہمت نہیں ہوتی. لیکن حضور تو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. آخرت کی بہبود کو بھی بتانے کے لیے آئے تھے اور دنیا کے بہبود کے لیے بتائے تھے. لولا النبوات، بہت مشہور ملا نہیں ہے بھی مجھے. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں باطل ہو جاتی تو معاش آماد سبھی باطل ہو جاتے. اگر نبوتیں نہ ہوتی، لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد، اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش آماد دونوں باطل ہو جاتے. نبوتیں آ کر کے مال کا درجہ چھپتا ہے، مال یہ چیز ہے، مال یہ ہے. حضرت تھانوی کے یہاں ایک شخص آیا اور ڈینگ ہانکنے لگا اور 10 روپیہ مانگا اس نے. حضرت تھانوی نے دے دیا. بہت قصہ سنا ہے، کبھی بدما شاہ صلی اللہ علیہ تھا ویسی ڈینگ ہانک رہا تھا تو حضرت نے 10 روپیہ دیا اس کو. پھر اس کے بعد بولنے لگا، وہ کہا مجھ کو جنت کی ضرورت نہیں، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جنت کی بھی ضرورت نہیں. کہا نالائق، تم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپے کی ضرورت ہے، 10 دو ہمارے پاس. لے لیا. یہ بھی ایک بات ہے. کہا نالائق، تم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، اس روپے کی 10 روپے کے لیے تم، یہ میں کئی مدد ہوں ماشاء سے. نالائق، تم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپیہ کے لیے مانگ رہے ہو. بس یاد ہے مجھ کو، لے لیا، رکھو، کر نکل بھاگ گیا. جنت کا جو طالب نہیں ہوگا مسلمان ہے. جنت کا طالب 2000 سے ثابت ایمانیات میں سے ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت تاریخ میں ہو رضی اللہ تعالیٰ، کہ شروع میں پہلی جنت اور دوزخ کی ہی ادھر آیتیں نازل ہوئی شروع میں، جاکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر کے جنت کا شوق پیدا ہو، وہ جیسا پھر عمل کرے. دوزخ کا ذکر سن کے دوزخ سے خوف پیدا ہو تاکہ معاصی سے بچ جاؤ. بنیادی حدیث ہے، بنیادی بیان ہے. اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے جو تو تھے ہی بتائیے. ہر ہی جگہ تھے مولانا، ہمارے گاؤں گھر والے میں تو بہت. اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی قبول فرمائے. میں تو اس لائق نہیں، جتنے مجھے مواقع ہیں بیان کے لکھنے کے، کیا کر رہا ہوں. تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، پھر تم اللہ کے فضل سے صحیح سالم لوٹو، اور وہ مہم تمہارے ہاتھ پر فتح ہو اور تم صحیح سالم ہو. یہ بھی، اور تم کو مال غنیمت حاصل ہو. لیجیے، یہ بھی تم کو مال غنیمت حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو مال و دولت کا اچھا عطیہ ملے. ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بات، وہاں مال ملے گا وہ تمہارے لیے مبارک ہو. یہ نہیں کہ مبارک اما مذمت دنیا. حدیث روحانی لکھتے ہیں کہ دنیا کی مذمت ضرورت کی بنا پر ہے. بہت عمدہ عبادت ہے اس وقت بہنوں نے. دنیا کی ضرورت کی بنا پر مذمت کی ہے دنیا کی جگہ، یہ ضرورت کی بنا پر. ورنہ مال تو نعمت مال ہے اور قوام زندگی ہے، اس کو کسی مذمت کر سکتے ہیں. اس لیے تاکہ اس میں لگ کر کے خدا سے غافل نہ ہو جائے. اس لیے بہت اس پر بیان فرماتے تھے.
ہے رسالہ بھی ہے, پڑھیے گا اس کو. ہم بھائی وہی سنتے ہیں, ہم نے مال سارے جیسے اسی زبان سے یاد ہے جو حضرت فرماتے ہیں. مال ہے مجھے, غفلت کے لیے نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھو, مال زیادہ ہو تہجد نماز پڑھو. یہ نہیں کہ مال آ گیا تو فجر کی نماز غائب کر دو. یہ تہجد چھوڑی, عشاء کی نماز پڑھو. یہ کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. مال نہیں تھا فرض نماز, مال ملے یہ نہیں کہ فرض سے غافل ہو جاؤ, بلکہ عشاء کی نماز پڑھو. اللہ کی نعمت, 2 رکعت نماز کا ثواب کوئی دے نہیں سکتا, اللہ ہی دے گا. ابھی میں لیٹنے لگا, ایک بات پوچھی ہو رہی تھی تو میں کہہ لیٹ جاؤں. جسے پوچھا نماز پڑھا, میں نے کہا نہیں. اب بالکل تبھی مائل تھی راسا لیٹنے کی. میں نے کہا جی بھائی تو چھوڑ گے تو پھر کیا ہوگا, 2 رکعت پڑھا ہی نہیں. یہ کوئی بتلانے میں کوئی حرج نہیں. اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے میری. پڑھو, میں 2 رکعت پڑھا. میں کیوں چھوڑوں, میں اتنی دیر بات ہوئی, اس بات کی وجہ سے اللہ ہی کا حکم, اللہ ہی کا حق چھوڑنا ہے تم کو. سونے کو تو حق نہیں چھوڑا. اب 2 رکعت نماز پڑھے نا, وہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت کو قبول فرمائے. وہاں بھی الحمدللہ دیکھا ہوگا ہی, عشاء کے ظاہر قبول چاہ جاتے ہیں فوراً کرنا. کہ شاید کبھی پی گیا ہو, عشاء پڑھیں تو یہ کیا 15 منٹ کے بعد عشاء کو بہت ہو جائے گا, کیوں چھوڑے ہم, ہے کہ نہیں بھائی. رہتے 2 رکعت نماز. ایک صحابی آئے پریشان, انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہماری گائے یا اونٹ جو بھی گم ہو گیا حضرت, پتہ ہے. کہا اچھا, میں نے تمہاری عشاء کی نماز اٹھ گئی ہے. کہا پریشان 2 منٹ لگتا ہے مجھے, بہت سے لوگ دیکھتا ہوں بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا 2 منٹ لگے گا, 2 رکعت نماز پڑھ رہی سنت. اپنے طور پر بیٹھے ہو, یہ اپنے طور پر بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ثواب ہے. لیکن جہاں اللہ رسول کا حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو تو یہ ثواب ملے گا, تو لالچ بھی تو ہونی چاہیے. اللہ کے لالچ دلائے, اللہ لالچ کسی چیز کو دلائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. 2 رکعت نماز انا اطعنا بھی چھوڑتی ہے. کتنا اللہ نے کرم کیا کہ صرف بقرہ ہی نہیں کھائی نازل کیا, انا اطعنا بھی نازل کر دیا. انا اطعنا کا گوشت فصلی لربک وانحر. اور اللہ کی طرف سے تم کو مال و دولت کا اچھا عطیہ ملے. تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے اسلام مال و دولت کے لیے قبول نہیں کیا. دیکھیے صاحب بات جو وغیرہ صحابی کو بھی ہوا, آپ کا مال ملے گا, میں نے تو اس کے لیے قبول نہیں کیا اسلام. حدیث پڑھنے سے کتنی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں مجھے. اسلام مال و دولت کے لیے قبول نہیں کیا ہے, بلکہ میں نے اسلام کی رغبت اور محبت کی وجہ سے اس کو قبول کیا ہے. اسلام کی رغبت, میں مومن ہو جاؤں, مسلم ہو جاؤں, اس عمل سے مجھ کو ثواب ملے, اللہ راضی ہوئے, اس کے لیے میں نے کیا ہے. اور اس لیے قبول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت مجھے نصیب ہو. یہاں بھی مال کام آئے گا, اور یہی مال جنت میں بھی لے جائے گا. صحیح طریقے سے خرچ کرو گے. روٹی کی بھی قدر ہے, آدھی روٹی کی بھی قدر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پلہ بھاری ہوگا گناہوں کا, وہ ہلکا ہوگا, 1 روٹی کا ثواب رکھ دیا بڑھ جائے گا. نہیں کچھ نہیں ہو جائے. اگر ان باتوں کو ایسے اور زیادہ غفلت ہو تو افسوس کی بات ہے. عبرت ہونی چاہیے, نصیحت ہونی چاہیے, بیداری آنی چاہیے, دینی بیداری بھی تو آنی چاہیے.
اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت مجھے نصیب ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، اللہ کے صالح بندے کے لیے جائز و پاکیزہ مال و دولت اچھی چیز ہے، قابل قدر نعمت ہے۔ مسند احمد۔ اللہ کے صالح بندے کے لیے نعم المال الصالح، اللہ کے نیک صالح بندوں کے لیے جائز و پاکیزہ مال دولت اور اچھی چیز ہے، اور قابل قدر ہر شریف ہے، اور قابل قدر نعمت ہے۔ ٹھیک وعدے ہوئے قابل قدر۔ فرمایا کہ اے عمر، اللہ کے صالح بندے کے لیے جائز وہ پاکیزہ مال، وہ دولت اچھی چیز اور قابل قدر نعمت ہے۔ مال کی وجہ سے عجب نہیں ہونا چاہیے، کبر نہ آنا چاہیے، اپنے بھائیوں کی توہین نہ آنا چاہیے، سب چیزیں۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ تشریح: حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت اگر جائز طریقے سے حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کے قابل قدر نعمت تو اس کا خاص فضل ہے۔ مجھے یہ شرم ادائی حق ہے، سمجھیے کہا کہ نہیں؟ کوئی ذاتی تشریح سے ہے، اسی حدیث کو وہاں بھی دیکھیے گا، بہت پرانی ہے، یہ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں، نام بھی نہیں سنا ہوگا، ہمارے کو سننا انہوں نے دیکھی ہے نا، دیکھیے تو نشانات ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت اگر جائز طریقے سے حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کے قابل قدر نعمت اور اس کا خاص فضل ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، دین کو بھی بیچ دیتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، بک جاتا ہے، دین کو بیچ دیتا ہے۔ قابل قدر نعمت اور اس کا خاص فضل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جائز اور پاک ذرائع سے مال و دولت نصیب فرمائے اور شکر کی اور صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور بڑی قابل قدر نعمت ہے۔ اچھی حدیث شروع کیا کہ نہیں مجلس سے؟ قابل قدر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ایوب، یوسف علیہ السلام، ان کے علاوہ بھی متعدد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس فضل سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد، سلیمان، حضرت ایوب، اچھا وہ بھی ہیں ایوب، اچھا یہ بھی، یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی متعدد حضرات کو اللہ نے اس فضل سے نوازا تھا۔ اور اکابر صحابہ میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس فضل خداوندی سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قابل قدر اللہ کے شکر نعمت ہے۔ مال میں نعم المال الصالح للمال الصالح، بہترین مال وہ بہترین ہے صالح شخص کے لیے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہت اچھا کیا انہوں نے۔ فرمایا کہ اے عمر، خدا اللہ کے صالح بندے کے لیے جائز اور پاکیزہ مال و دولت اچھی چیز
اور قابل قدر نعمت. نعم المال الصالح للرجل الصالح. حضور نبی تھے بیان کرنے کے لیے معاش و مال دونوں کی تعلیم دیا. لولا النبوات لبطل معاش و مال. یہ نہیں ڈھونڈتے نہیں ملا بھی ذہن میں اللہ میں. لولا النبوات لبطل معاش و مال. نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال دونوں باطل ہو جاتے. دی جامع ہے اللہ میں نے کہیں وغیرہ کی روایت ہے لیکن ڈھونڈنا نہیں ملنا. نعم المال حضرت سے لولا النبوات لبطل معاش و مال. معاش کو اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاد ہی نہیں باطل ہوتی, آخرت ہی نہیں, دنیا بھی باطل ہو جاتی. باطلی تو ہے جو لوگ نبوت کے لیے رہے باطل ہی ہمارا ہلاکت میں ہے, تباہی میں ہے, بربادی میں ہے. آنکھ بنتے ہی معلوم ہو جائے گا کیا جا رہے ہیں. نبوات اللہ بہتوں کو دیکھ کے معاش اس وقت یاد نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ یہی سوال وہ یہی بچ کے گئے. مانا آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا ہاتھ اٹھاتے تھے. جو یہ مکان میں ہم نے رکھا تھا تو فارغ رہتا تھا, کئی کروڑ کا تو وہی ہے, اور اسے کتنے معلوم کتنے مکان ہیں, کوئی حد نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھائی زیادہ غریبوں میں رہے زیادہ انہیں لوگ جانتے ہیں اوسط درجے کے لوگوں کو. ان لوگوں کو تو کبھی دیکھا بھی نہیں, اور کبھی گئے نہیں دیکھا. افریقہ میں گئے ہم لوگ ایک جگہ لے گئے, کہا لوگوں نے ہمارا نہ علماء نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہے نہ انہوں نے علماء کو دیکھا ہے. تھا الگ رہتے افریقہ میں بہت مالدار لوگ. اب یہ کہ مجلس ہونے والی کون پڑھے وہاں شریف, تو انہیں کے گھر کا ایک لڑکا تھا نابینا تھا, وہ حافظ قرآن ہو گیا تھا. تو سب مالدار لوگ اپنی جگہ پر کہا تم بیٹھو کرسی پر. مجھے مل گیا موقع, میں نے کہا دیکھیے کوئی کرسی پر بیٹھنے لائق نہیں ہے. ایک نابینا بیٹھا ہوا آپ کے گھر کا جو حافظ قرآن ہے, بس اس کی بنا پر حافظ قرآن ہے. اس بنا کی نہیں پڑھنے کہ فلاں بڑے مالدار کا لڑکا ہے یہ آپ کا لڑکا ہے. یہ بیان نہیں کیا میں نے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ تھوڑی سی بات ایک اور حدیث سنا دیں, وہ بھی اسی قسم کی ہے لیکن مزید بھی ہے. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت اور وہ جسم جنت میں نہ جا سکے گا جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہے. اور ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے بڑھا ہے دوزخ کے زیادہ مستحق. میں نے یہ حدیث تو نہیں لیکن تھا کہیں کہیں دیکھا تھا. ایک بزرگ تھے زیادہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے. کہتے کیا ہوگا زیادہ کھائیں گے تو بڑھے گا زیادہ تو تیز جلنے کا موقع ملے گا. سنا بہت زبردست حدیث. اللہ تعالیٰ کیا ہے کھانا پینا
چند منٹ کا ہوتا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ وہ گوشت اور وہ جسم جنت میں نہ جا سکے گا جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی، اور ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا ہے دوزخ اس کے زیادہ مستحق ہے. شادی کے بارے میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ وہ نباتات آتا ہے گھول پر پیدا ہو اس کے اندر اثر ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ بیج کا اثر ہے اور کھاد کا اثر ہے، وہ آئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت نزدیک. اللہ کی پناہ اس حدیث میں مصنف سارے اللہ کی پناہ بہت سے ہمارے بزرگان دین دعوت میں نہیں جاتے تھے، اسی میں سے امام محمد احمد صاحب نہیں جاتے تھے. ہم نے سنا ہے کہ لڑکیوں کی شادیوں میں بھی کھانا نہیں کھایا، بس احتیاط پاکیزہ، بہت محتاط. حضرت بھی ہمارے تھے. یہ تو ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا ہے دوزخ کے زیادہ مستحق ہے. اللہ کی پناہ اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے. الفاظ حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو شخص حرام کمائی کی غذا سے پلا بڑھا ہوگا وہ جنت کے داخلے سے محروم رہے گا اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہم فضلہ. تشریح کیا ہے تھی شارحین حدیث نے قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا آدمی حرام خوری کی سزا پائے بغیر جنت میں نہ جا سکے گا. ہاں اگر وہ مومن ہوگا تو حرام کا عذاب بھوگنے کے بعد جنت میں جائے گا. اس کی سزا الگ ہے، ایمان کی جزا الگ ہے. ہاں اگر وہ مومن ہوگا تو حرام کا عذاب چکھنے کے بعد جنت میں جا سکے گا. اور اگر مرنے سے پہلے اس کو صادق توبہ و استغفار نصیب ہو گیا یا کسی مقبول بندے نے اس کے مغفرت کی دعا کر دی اور قبول ہو گئی یا خود رحمت الہی نے مغفرت کا فیصلہ فرما لیا تو عذاب کے بغیر بھی بخشا جا سکتا ہے. دعا کر رہا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. مجھے نہیں معلوم کہ کبھی دیکھا مسا، لیکن اکثر زبان پر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آج مل بیگا کی یہاں لکھا ہوا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. چلتے پھرتے بھی پڑھا جاتا ہے رب اغفر ورحم. تو اردو میں کہا ہے نا مغفرت کر دے، ایک خیال رہے گا تو پڑھے گا.
ڈر رہے گا تب تو پڑھے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک حدیث 3 حدیث ہو جائے گی. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے. نہیں فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ نہ آئے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جو لے رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز کچھ نہیں. حدیث کا مطلب بالکل ظاہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی اس حدیث میں خبر دی ہے بلا شبہ وہ آ چکا ہے. آج امت میں ان لوگوں میں بھی جو دیندار سمجھے آتے ہیں کتنے ہیں جو اپنے پاس آنے والے روپیے پر سے یہ کھانے پہننے کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا اور تحقیق کرنا ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے اس سے بھی زیادہ خراب زمانہ آنے والا ہو. ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. حلال و حرام، جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرنا روح ایمانی کی موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے کی تعلیمات و ہدایات نے صحابہ کرام کی زندگیوں کی دلوں پر کیا اثر ڈالا تھا اس کا اندازہ ان 2 واقعات سے کیا جا سکتا ہے. لکھا ہے اللہ تعالیٰ واقعات ہیں صحابہ کے. حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ ان کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کی. آپ نے اس میں سے کچھ کھا بھی لیا اور اس کے بعد اس غلام نے بتلایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی ہے کہ اسلام کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو میں نے اپنے کو کاہل ظاہر کر کے دھوکہ دیا تھا اور اس کو کچھ بتلا دیا تھا جیسے کاہل لوگ بتا دیا کرتے ہیں کاہل وہی نجومی. تو آج وہ غلام ملا اور اسے مجھے اس کے حساب کے کھانے کی چیز دی. وہ جو کیا تھا اس کی وجہ سے اجرت میں وہ چیز دی. حضرت ابوبکر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ نقل ہے، یہ واقعہ نقل کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دودھ پیش کیا. آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور پی لیا. آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ دودھ تم کہاں سے لائے تھے؟ اس نے بتایا کہ فلاں گھاٹ کے پاس سے میں گزر رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کے جانور اونٹنیاں بکریاں وغیرہ تھیں. لوگ اس کا دودھ دو رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دیا، میں نے لے لیا، یہ وہی دودھ تھا. حضرت عمر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابو بکر کی طرح حلق میں انگلی ڈال کر آپ نے بھی قے کر دیا اور دودھ کو اس طرح نکال دیا. مطلب زکوٰۃ کے تھے، تم اس کے مستحق نہیں تھے. ان دونوں واقعوں میں ان دونوں بزرگوں نے جو کھایا پیا تھا چونکہ لا علمی اور بے خبری میں کھایا تھا اس لیے ہرگز گناہ نہ ہوگا. لیکن حرام غذا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ان حضرات نے سنا تھا اس سے یہ اتنے خوف زدہ تھے وہ اس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر چین نہ آیا. بے شک حقیقی تقوی یہی
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کھانے پینے کی چیز جائز ہے ناجائز ہے، کس چیز کے ہو میں کس چیز کی ملاوٹ ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ تعالیٰ عافیت دے، عقل حلال کی توفیق دے یا اللہ، اس کے برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے، جو ذکر فکر کا دائی ہو، ذکر فکر کا موجب ہو، ایسے اعمال کرنے کی توفیق برحمت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔